روشنی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خان زادہ کے ساتھ ہیں۔ پاکستان میں ایسے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جن کے بدنوں سے زیادہ ان کے ذہن بیمار ہیں۔ ہمارے سارے عذابوں کی جڑ یہی بیمار ذہن ہیں۔ ان کے ذہن اس لیے بیمار ہیں کہ انہیں زہریلے اور منفی خیالات سے آلودہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ زہریلے خیالات اور تصورات اس لیے ان کے ذہن میں داخل ہوتے ہیں کیونکہ ایسے خیالات اور تصورات کے متعلق وہ سوچ بچار کرتے ہیں۔ اس عمل کے ذریعے ان کا ذہن زہریلے خیالات سے آلودہ ہو جاتا ہے اور وہ ذہنی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں۔ ممکن ہے یہ زہریلے خیالات ان کے بدن کے قاتل ثابت نہ ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے باعث ان کا ذہن کا کچھ ہی حصہ متاثر ہوا ہو، لیکن یہ زہریلے خیالات و تصورات ان کے ذہن کے اس حصے کو مکمل طور پر تباہ کر ڈالتے ہیں جو حصول مقصد کے ضمن میں تحریک مہیا کرتا ہے اور محرک ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد ذہن ایک ایسے بحری جہاز کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو اپنی منزل سے بھٹک چکا ہو، اور مقدر کی لہریں اسے کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور پھر یہ جہاز آخر کار زندگی کی تلخ حقائق کی چٹانوں سے ٹکرا کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ زہریلے خیالات و تصورات کی بدترین شکل جس کا ہم شکار ہیں وہ نفرت ہے۔ یہ سب سے مہلک خطرناک احساس و جذبہ ہے۔ نفرت ایک ایسا زہریلا مادہ ہے جو ذہنوں کو فوری طور پہ تباہ کر ڈالتا ہے۔ نفرت کے باعث اچھے خاصے اور قابل تعریف افراد بھی شیطانی وسوسوں کا شکار ہو کر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے غیر انسانی اور پرتشدد طریقے جیسے قتل و غارت، فساد، جھگڑا، تباہی و بربادی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، یا پھر وہ خفیہ منصوبہ بندی کے تحت اپنے تشدد زدہ رویے کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ جذباتی تشدد بھی اختیار کرتے ہیں جس کے تحت دوسروں کی انا، عزت نفس، عقیدہ، جذبات اور احساسات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، اور جو لوگ معاشرے میں انتشار اور فساد پھیلاتے ہیں ان سب کے تحت الشعور میں نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ سماج کو آہستہ آہستہ خوفزدہ کرتے چلے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اسے یرغمال بھی بناتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سماجی ارتقاء کا عمل آگے جانے کی بجائے پیچھے کی سمت جانا شروع ہو جاتا ہے۔ یہیں سے ان حضرات کی نظر میں ان کی کامیابی کا آغاز ہوتا ہے۔ بظاہر تو یہ کامیابی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تشدد، دھمکی، دھوس، زبردستی کے ذریعے کامیابی اور فتح حاصل ہی نہیں کی جا سکتی۔ محسوس ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کامیابی اور فتح حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان کی یہ فتح اور وہ کامیابی آگے چل کر عارضی اور کھوکھلی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح وہ اپنے اندر ایسے دشمن پیدا کر لیتے ہیں جو مناسب موقع پر انہی پر وار کر دیتے ہیں، اور پھر اس دوران جنہوں نے تشدد رویہ اور طرز عمل اختیار کیا ہوتا ہے مسلسل اس خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ آخر کسی نہ کسی دن انہیں بھی اسی قسم کے رویے کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ سچ ہے کہ ذہنی امراض میں مبتلا اشخاص سماج کے لیے عذاب ہوتے ہیں، لیکن دوسرا سچ یہ بھی ہے کہ ایسے اشخاص کو بھی اپنے آپ میں عذاب میں مبتلا ہونے کا احساس جلد یا بدیر ہو ہی جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی بیماری، چاہے وہ جسمانی ہو
یا ذہنی اس کا علاج ممکن ہے۔ جواہر لال نہرو نے کہا تھا، کوئی ملک جن موضوعات کو زیر بحث لاتا ہے اس سے اس ملک کے سیاسی ارتقاء کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس ملک کی ناکامی اکثر اس بنا پر ہوتی ہے کہ اس نے اپنے آپ سے درست سوالات نہیں کیے تھے۔ یہ نہرو کا کہنا ہے۔ یہ بات بالکل سچی کہی ہوئی ہے۔ آئے ہم اپنے سماج کو اور ان بیمار ذہنوں کو عذاب سے نجات دلانے کے لیے اپنے آپ سے درست سوالات کرنے کا آغاز کر دیں۔ بحث و مباحثے سماج میں شروع کر دیں۔ ذہنوں اور دلوں کی بند کھڑکیاں اور دروازے کھول دیں تاکہ تازہ خیالات اور نظریات ہمارے سماج میں اور ہمارے اندر آ سکیں اور ہمارے سماج میں موجودہ گھٹن اور حبس کا خاتمہ ہو سکے۔ تمام عظیم مذہبی رہنماؤں کا ہدف یہ نہیں رہا کہ خدا کو باہر سے انسان کے اندر لایا جائے، بلکہ ہر فرد کی مدد کر کے اس کے اندر پہلے سے موجود خدائی صفات کو باہر لایا جائے۔ ٹولسٹائی نے کہا تھا کہ خدائی سلطنت کا دائرہ آپ کے اندر ہے، جبکہ 15ویں صدی کے مشہور ہندوستانی صوفی شاعر کبیر کہہ چکے ہیں، دو آنکھوں کے بیچ کے مالک، خدا کا پیامبر، خدا تمہارے اپنے ذہن کے اندر رہتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے باہر کی آنکھیں کیا کھولنا۔ ٹیولین یونیورسٹی کے ماہر نفسیات لو سنگ لوئی نے 1963 میں ایک دلچسپ مظاہرہ کیا تھا کہ چوہا کھانے والی بلی اور ایک گندی نالی کے چوہے کو پرامن طور پر ایک ہی برتن میں کھانا کھانے کی تربیت دی جا سکتی ہے۔ یہ پر اثر سماجی آمیزش کا طریقہ کار تھا۔ شروع میں شیشے کے دیوار کے ذریعے دونوں کو علیحدہ رکھا گیا، جہاں دونوں جانوروں نے سیکھا کہ انہیں خوراک کی ایک مشترکہ پلیٹ میں خوراک پہنچانے والے آلے کو چلانے کے لیے یک کے بعد دیگرے متوازی لیوروں کو دبانا پڑے گا۔ 7000 تربیتی نشستوں کے بعد یہ ممکن ہو سکا کہ شیشے کی درمیانی رکاوٹ کو ہٹا دیا گیا اور چوہا بلی کا ترنیوالا نہ بنا اور دونوں نے ایک ساتھ خوراکیں کھائیں۔ تیسائی نتیجہ پیش کرتے ہوئے کہتا ہے، سائنس کی تاریخ میں ہم نے پہلی بار نہایت اہم تجربات کے ذریعے اس بات کا مظاہرہ کیا کہ بلیاں اور چوہے نام نہادی چوہوں کو وہ بولتا ہے یہ نام نہادی فطری دشمن تعاون کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اسی طرح دریافت نفسیات میں اس روایتی عقیدے کو سمندر برد کر دیتی ہے کہ حیوانی فطرت میں ایک ناقابل تنزیہ جھگڑالو جبلیت موجود ہے جو لڑائی یا جنگوں کو ناگزیر بنا دیتی ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب اور روحانی عقائد کا پیغام یہ رہا ہے کہ زندگی کا احترام کرو، قتل مت کرو۔ میکس ویبر رائے قائم کرتا ہے کہ قتل، تشدد، نفرت کرنے کے سیاسی احکام کبھی بھی روحانی عقیدے کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو سکتے۔ بدھ مت کی پہلی شرط ہے کہ کسی کی جان مت لو۔ یہودیوں کی قدیم ترین تعلیمات کے مطابق جو کوئی شخص بھی ایک شخص کی زندگی بچاتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے کہ اس نے لوگوں کی ایک کثیر تعداد کی حفاظت کی ہو، جبکہ وہ شخص جو کسی ایک فرد کی زندگی کو تہس و نابود کر دے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے پوری دنیا کو تباہ کیا ہو۔ اسلام کے مطابق جو شخص ایک انسان کو قتل کرتا ہے تو یہ پوری انسانیت کا قتل سمجھا جائے گا، اور جو شخص ایک شخص کی زندگی بچاتا ہے تو وہ پوری نسل انسانی کو
بچاتا ہے۔ افلاطون کہتا ہے کسی شخص پر اس سے بڑی اور کوئی مصیبت نازل ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ عقل و خرد کی مخالفت کرنے لگے۔ تشدد کو جنم دیتا ہے اور آخرکار تشدد کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ایک پرامن خوشحال سماج کی تشکیل نو ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔